اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَادُوا، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ لوگ اس چیز کے درپے ہیں۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ لیستفزونک، کہ آپ کو نکال دیں، آپ کو ہٹا دیں، ایک سائیڈ پہ کر دیں، پریشان کر کے، من الارض، اس زمین سے، مکہ کی سرزمین سے، آپ کو ایک اس مکہ کی سرزمین سے نکال دیں۔ یہ اس چیز کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پورے درپے ہیں، ان کا اس بات پہ ایکا ہے، لیخرجوک، تاکہ آپ کو نکال دے، منہا، اس سے۔ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، آپ کا دل دکھا رہے ہیں، آپ کو کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر عرصہ زندگی تنگ کیا ہوا ہے، تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے، شعبہ ابی طالب میں کر دیا، پہنچا دیا۔ یہ چاہتے ہیں سارے کہ آپ کو یہاں سے نکالیں۔ وَإِذًا لَا، اور اگر وہ ایسا کیا انہوں نے، لا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نہیں رہ سکیں گے، نہیں بچ سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس سرزمین میں مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہجرت اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کی دونوں پیشین گوئیاں اللہ پاک نے اکٹھی کر کے اس آیت کے اندر دے دی ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے کہ آپ اس سرزمین سے نکلیں، شاید اس طریقے سے اسلام سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ تو جان نہیں چھوٹ سکتی، اور چھوٹی بھی نہیں۔ پھر ہمیں تاریخ پہ دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نکالے، اگر آپ یہاں سے گئے تو پھر ان کا بھی وقت پورا ہو جائے گا، یہ زیادہ دیر یہاں پہ رہ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پیشین گوئی کو جو دیکھیں حرف برف صحیح ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پہ، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اور جیسے ہی مجبور ہو تو آپ دیکھ لیں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور یوں کفر کا جو گڑھ تھا، سرچشمہ تھا، وہ اللہ پاک نے اس کو جڑ سے کاٹ دیا، اور وہاں پہ بحیثیت مسلمان کوئی رہ سکتا تھا، بحیثیت کافر اس میں رہنا ناممکن ہو گیا، اور نکال دیا گیا سب کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ان لوگوں کو۔ سنتا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقل طریقہ ہے، یہ ہماری مستقل سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ من قد ارسلنا، ان کے لیے بے شک بھیجا جن کو ہم نے پیغمبر بنا کر، قبل کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہماری یہ سنت اور ایک جاری طریقہ ہے جو ہر حال میں مستقل طور پہ جاری ہے، جو آپ سے پہلے آئے گئے میرے رسول میں سے، ولا تجدو، اور آپ نہیں پائیں گے، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں، آپ ہماری نہیں پائیں گے، لسنتنا، اس سنت کے اندر تحویلا، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی ہمارے کسی حکم میں نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ شروع سے طریقہ ہے کہ جب نبی کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر عذاب الہی آتا ہے۔ یہی سنت الہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کا حکم اٹل ہے۔ یہ اللہ کا حکم اٹل ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا، اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو کیسے سزا دوں، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی بڑی محبت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت ڈال دے، ایسی ہی محبت ڈال دے جیسے کہ حق ہے، اور اللہ اس محبت سے ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ایسے خلوص والی اور صحیح والی۔ اور یہ محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ اس محبت کا پیمانہ یہ ہے
کہ جتنی ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اتنے ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کریں الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، ہر حال میں، خوشی میں، غم میں، پریشانی میں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی حال ہو، اس صورت میں نماز کو آپ نے ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ لدلوق الشمسی، سورج کے ڈھلنے کے بعد، جب نصف النہار ہوتا ہے اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، یعنی ظہر کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب، اور پھر غسق اللیل جب اچھی طریقے سے تاریکی پھیل جاتی ہے، عشاء کے وقت اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ قائم کریں، ثابت قدم رہیں اس کے اوپر، پکے پکے جمے رہیں ان نمازوں کے اوپر۔ وقرآن الفجر، پانچویں نماز کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، اور نماز فجر میں قرآن پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں، حالانکہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ لمبی تلاوت کی جاتی تھی، اندھیرے میں شروع ہوتی تھی، روشنی ہو جاتی تھی۔ آج تو ہمارے امام صاحب 2 منٹ کیا 1 منٹ فالتو لگا دیں، لوگ بعد میں کہتے ہیں آج امام صاحب آپ تو بڑی لمبی، آج تو قرات آپ نے کیا، آج تو بڑی لمبی نماز پڑھائے، اور ہوتا 1 منٹ ہی ہے۔ آج ہمارے لیے برداشت بھی نہیں ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ علماء امام جو ہیں وہ بھی اسی بات پہ راضی ہیں کہ پبلک کو تکلیف نہیں دینی، کوئی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہے تو ہو، نہیں ہوتی تو نہ ہو، بھائی جس نے پڑھنی ہے وہ پڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتیں پوری کر کے چھوڑنی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وقرآن الفجر، اور فجر کو نماز پڑھنا کیا ہے، ان قرآن الفجر، بے شک فجر کی نماز پڑھنا، نماز کے اندر قرآن پڑھنا، یا بغیر نماز کے جو تلاوت فجر کے وقت، صبح کے وقت کی جاتی ہے، کان مشہودا، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کم از کم وہ فرشتے تو ہیں نا جو منکر نکیر 2 صبح اور 2 عصر کے وقت جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ چاروں اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں جو بھی گفتگو کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو 2 ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ رب کے حضور انسان کے نامہ اعمال کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے بھی کہتے ہیں آئے تھے تو نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فجر کی لمبی قرات کیا کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یعنی دین کے اوپر ہر حال میں قائم رہنا ہے، اور دین کے اندر ثابت قدمی نماز سے حاصل ہوگی، خواہ وہ نوافل ہیں، فرض تو پڑھنے ہی ہیں، نوافل سے دین کے اندر ثابت قدمی رہے گی، اور جب بھی کسی تکلیف اور کسی پریشانی میں انسان ہو تو نماز سے جب وسیلہ اللہ کا ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازمی مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ فجر کا وقت بہترین وقت ہے، سب سے قیمتی، سب سے بہترین وقت وہ رات کا تیسرا پہر ہے، اور سب سے بہترین کام اللہ کہہ رہے ہیں اس میں قرآن پڑھیں، یعنی بہترین وقت کی بہترین استعمال قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن سے بہتر اور کوئی انسان کا عمل نہیں، نماز تو پڑھنی ہے لیکن کہ فجر کے وقت، اور اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے فجر کی تلاوت میں خاص طور پہ انسان اس کو خشوع اور خضوع سے کرے، اور جب تک تلاوت ختم نہ ہو وہ کسی سے بیچ میں روک کے کوئی بات بھی نہ کرے۔ میں نے بعض علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جب انسان فجر کے وقت تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ نماز کے اندر یا ویسے قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، قرات کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے وہ حاضر ہوتے ہیں اور اس کے منہ کے ساتھ لگا کے اپنے کانوں کو تو اس آواز کو سنتے ہیں، اور جب انسان کوئی دنیا کی بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ بولتا ہے، اور اس کی تو وہ پھر فرشتے سننا بند کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن جب کوئی انسان پڑھ رہا تو اس کو سلام نہیں کرتے، تو وہاں فجر میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جب ہم بیٹھ کے قرآن پڑھنے لوگ سلام کرتے ہیں تو اس قرآن پڑھنے والے کے لیے جواب دینا واجب نہیں ہے، اس کو جواب دینا معاف ہے، جیسے کھانا کھانے والے اور یہ مختلف جگہیں ہیں جہاں انسان سلام کا جواب نہ دے تو گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، تو ایسے یہ فجر کا قرآن ہے، تو فجر کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس بہترین وقت کو بہترین کام میں استعمال کرے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا نماز کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی یہ انسان کے لیے سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کس طریقے سے انسان کو اعمال کی طرف، اور جہاں پہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ قیمتی اعمال ہوتے ہیں، اللہ پاک کیسے انسان کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، امت کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے
کہ اے ایمان والو اگر اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، فجر کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ایک اپنا نظام رکھا ہوا ہے کہ کچھ دن قیمتی ہوتے ہیں، جیسے جمعہ ہے، جیسے یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہے، رمضان المبارک ہے، ایسے ہی دن کا جو پہلا حصہ ہے اور رات کا آخری حصہ ہے لیلۃ القدر ہے، یہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے رکھے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کر سکے۔ کم عمروں والے لوگ ہیں، پہلے تو لوگوں نے زیادہ عمریں پائیں اور زیادہ اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے یہ پیکیجز رکھے ہوئے ہیں۔ تو فجر کے وہ اٹھو، فجر کے وقت کو کبھی ضائع نہ کرو، جتنا یہ بابرکت وقت ہے اتنا کوئی اور بابرکت وقت نہیں ہے، اور اس کا سب سے بہترین استعمال قرآن کی تلاوت، بجائے اس کے کہ اور کوئی تسبیحات یا کسی اور چیز میں پڑھنے کے، وہاں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سی سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح سی پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئے اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔